رانا نوید صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عربین اسٹیٹس جو ہے گلف کی وہ برٹش انڈین امپائر کا حصہ تھیں. 1889 کا ایک انٹرپریٹیشن ایکٹ ہے, اس کے بارے میں بی بی سی ہندی میں اور اس کے علاوہ بھی انڈین چینلز پہ کچھ ایجوکیشن ریلیونٹ چینل پہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. تو یہ بتائیے گا کہ واقعی ہی یہ ایسا تھا؟ ویکیپیڈیا تو اس کا پروف دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 1937 سے آن ورڈ جو ہے اس کو اوور لک کیا گیا, پاکستان یا انڈیا کا یہ حصہ ہو سکتے تھے. براہ کرم اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. ہاں دیکھیے, یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے. آپ پاکستان کی آزادی تو 47 میں ہو گئی, مگر یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں نا, یہ برٹش انڈیا پالیسی کے تحت برٹش گورنمنٹ ان کو چلاتی رہی ہے انٹل ویری ریسنٹلی. اب فار ایگزامپل میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, عمان ہے. عمان برٹش پروٹیکٹڈ نہیں, بامبے پریزیڈنسی کا پروٹیکٹڈ رہا ہے ابھی حال ہی ٹل 1971. اور ان میں سے بیشتر جو ممالک ہیں they were governed by British under the British India policy. یہ صحیح ہے. یہ یو اے ای والا بھی, یہ تو 1961 میں پہلے کچھ لوگ آزاد ہوئے. آؤٹ آف آل آف دیز they have now only recently become independent. تو جیسے میں نے کہا, ایدن جو ہے وہ تو بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا انڈر دی برٹش انڈیا پالیسی. تو اس کا یہ وہ صحیح کہہ رہا ہے بی بی سی. That was what the case was. تو حصہ ہو سکتے تھے انڈیا یا پاکستان کا, ان کو کیوں اوور لک کیا گیا, یہ ان کا سوال ہے. نہیں, حصہ وہ بیکاز یہ کنٹیگوس نہیں ہے نا, سب کانٹیننٹ تو ادھر ہے نا, وہ تو ادھر تھے. کل کو آپ کہیں گے کہ برٹش پالیسیز تو وہ مڈل ایسٹ میں بھی تھی, تو ان کو بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. اچھا, جغرافی کی وجہ سے ایسا ہو نہیں سکا, یہ فرق. ہاں, یہ سب کانٹیننٹ تو ایک ہے نا ہندوستان. تو یہاں تقسیم ہو. برٹش انڈیا پالیسی جو تھی اس میں برما بھی آتا تھا, اس میں یہ مڈل ایسٹرن اسٹیٹس, سم آف دیز, یہ جو ادھر کی اسٹیٹس ہیں گلف والی, یہ بھی آتی تھی. ٹھیک ہے, مزید سوال شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب سیٹھی صاحب سے سوال سوات سے جہاں زیب صاحب کا. یہ جو ہمارے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہے, تو کیا یہ فیوچر میں ہمارے اور چائنا کا جو تعلقات ہے اس پر تو اثر انداز تو نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی, کیسے ہو سکتا نہ ہو. آپ تجارت کرتے ہیں امریکہ سے اور ویسٹ سے, اور چائنا کے سے آپ ہتھیار لیتے ہیں. چائنا آپ کو سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اکنامک پراسپیرٹی کا حصہ آپ کا ویسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو امریکہ تو پریشر ڈالے گا نا آپ سے کہ آپ چائنا کے کیمپ میں مت رہیں. اور ابھی آپ دیکھیے گا برکس کے اندر بھی شور پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ یہ برکس جو ہے یہ بڑا ہمارے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اگر یہ برکس والے الگ بناتے ہیں کوئی گروپ اس قسم کا, تو میں اس کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو یہ سلسلے تو چل رہے ہیں نا. میں نے پروگرام میں کہا تھا آگے پاکستان کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے, اور یہ دن بدن امریکہ جو ہے جس قسم کا پریشر ڈال رہا ہے, چائنا کی طرف سے کوئی پریشر نہیں مگر امریکہ کی طرف سے پریشر ہے, کیونکہ امریکہ اس وقت ڈکلائننگ پاور ہے, چائنا گروئنگ پاور ہے, اور امریکہ اپنے آپ کی ڈکلائن کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ بھاگ دوڑ بڑی ہو رہی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوکرین میں بھی امریکہ کا لاس ہوگا, اور مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سارے لوگ لیٹ گئے ہیں, مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا وہاں بھی ریوولٹ نکلیں گے ان ٹائم ٹو کم. تو اس لیے امریکہ ول بی اے پرابلم فار پاکستان, اور پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا, بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلا بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں آئے گا آن دا کوسچن آف ابراہیم اکارڈز. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں, اور اب واقعین سے محمد حسان. آپ نے کہا فلسطین جو ہے وہ ایک تو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیں, یا یہ اب ٹی وی شوز کے ذریعے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں, یا مسجد اقصی جو ہے وہ اسی طرح اٹھا کے اسرائیل کو دے دی جائے اور وہ جو چاہے وہاں کریں؟ یہ کس طرح مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فلسطین جو ہے وہاں کرسچنز بھی ہیں, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف وہ فلسطینوں کا یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے تو اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. ایجپٹ بھی مسلمان ملک ہے, وہاں بھی مسئلے ہیں. سعودی عربیہ بھی مسلمان ملک ہے نا.
تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے. اگر ایک نیشن سٹیٹ ہو تو پھر ایک نیشن سٹیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے, مگر یہ جو نیشن سٹیٹس بنی ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں. تو یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ سعودی عربیہ کو پوچھیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بہت سارے لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں چاہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں؟ مسلمانوں کے مسئلے مسلمانوں کے ہیں, اپنے نیشن سٹیٹس کے اندر حل کریں, مگر مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے. کسی کی زمین لے لینا یا ہٹا دینا اس سے مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. مذہب کا مسئلہ تو ہو کہ وہ آپ کے اسلام کے اوپر وہ اٹیک کرے, پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنتا ہے. جیسے یہ بلاسفمی والا ایشو ہے کہ ہمارے رسول پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کا مسئلہ. مگر یہ بارڈر ایشوز جو ہوتے ہیں یا ٹیریٹوریل ایشوز جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایشوز نہیں ہوتے, یہ ریاستوں کے ایشوز. اصل میں یہ قبلہ اول یا مسجد اقصیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں, اصل میں یہ اس کانٹیکس پہ بات کریں تو مذہبی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ تو جب سیٹلمنٹ ہوگی تو پھر فیصلہ ہوگا نا. اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تاریخ میں بہت کچھ بدلتا رہا ہے. کبھی وہ ایک کے حوالے آتے تھے جیروسلم, کبھی کسی اور کے پاس تھے, تو یہ تو چلتا رہا ہے تاریخ کے اندر. تو اب بات یہ ہے کہ ماڈرن ڈے کے اندر نیشن سٹیٹس آر ویری امپورٹنٹ. نہیں تو یہ تو جنگ ایک دوسرے کو مار مور کے فارغ ہو جائیں. ریلیجس وارز ختم ہو گئے. دس از ناٹ اے ریلیجس وار. یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو گھر دیا تھا زائنسٹ کو برٹن نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. مسلمانوں کو کنٹرول کرنا تو چھوڑ دیا تھا انہوں نے تو مسلمانوں کو آزادی دے دی تھی. مسلمان جو وہاں کے رولرز تھے اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں, ابھی بھی وہ آزاد ہیں ان دیٹ سینس, مگر اپنے مفاد کے لیے دے ہیو ٹو ایکٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اب دیکھیں نا یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں رشیا کے اور یورپ کے یوکرین کے اوپر, اب وہ کیا وہ کرسچینٹی کا مسئلہ ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کرسچینٹی. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا جی مسلمان مذہب کی بات ہے, ٹیریٹری اور نیشن سٹیٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کافی عرصے سے, کیا پیدائش سے ہی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں دے آر بیڈ, اور وہ ہے بھی, انہوں نے زیادتی کی ہے, لوگوں کی زمینیں لے لی ہیں, تو ہم نے تو اپوز. اب جیسے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اپنا موقف نہیں دے رہا تھا. میرا موقف جب آئے گا وقت تو میں دوں گا. میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کے اندر جو ریاست پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایسی سوچ ہے کہ اگر باقی مسلم ممالک تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہمارا کیا نقصان ہے, ہم بھی تیار ہو جائیں اگر کوئی صحیح قسم کی گارنٹیز مل جائے. میں اپنا موقف نہیں دے رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کیسی سوچ پائی جاتی ہے کچھ حلقوں کے اندر. تو اس میں سے میرے اوپر آپ لوگوں نے گرجنا شروع کر دیا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں, میرا موقف بھی کلیئر ہو جائے گا. مگر کیونکہ دیکھیے جو اسرائیل نے جو اس قسم کی جینوسائڈ کی ہے نا, اس کو تو جہنم میں لے کے جانا چاہیے. بس چلے اس سے زیادہ میں آگے کیا میں آپ کے بات کروں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت گریٹ پاور پالیٹکس چل رہی ہے. وہ جو سارے مسلم ممالک ہیں اس علاقے کے اندر وہ بڑے پسے ہوئے ہیں بیکاز امریکہ اور اسرائیل نے ان کو دبایا ہوا بڑا سخت, اور بہت انسیکیورٹی ہے وہاں. اسی لیے ایجپٹ اور جارڈن وغیرہ جو ہے وہ سارے لیٹ گئے بیچارے. they don't have the power to resist Israel. تو اب بات یہ ہے کہ یا تو اس لیے اس کو ذرا تھوڑے ان ایموشنلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بہرحال میرا موقف کچھ اور ہے. میرا موقف یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں.